الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، وعن بعز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس قال أنتم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وقال الترمذي هذا حدیث حسن. سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ ہم سب اس بابرکت اور قیمتی خیر والی مجلس میں جمع ہیں، جس مجلس کی نسبت اللہ کے پاک کلام سے بھی ہے اور محبوب کائنات رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان سے بھی ہے۔ آپ احباب نے دیکھا کہ الحمدللہ جنگل میں منگل کا سما ہے اور بہت کم وقت میں یہ بے آباد جگہ آباد ہوئی اور یہ خالی جگہ زرخیز ہوئی اور اس کے بہت ہی خوبصورت اور قیمتی نتائج آپ سب احباب اہل علاقہ کے سامنے ہیں۔ یقیناً ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اتنی بابرکت مجلس میں اور اپنے بڑوں کی موجودگی میں حدیث پاک کا درس دے سکیں، لیکن بہرحال ہمارے بڑوں کا حکم ہے تو بالکل اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو آج کی اس خوبصورت اور بابرکت مجلس کی نسبت سے یہ ہے کہ بہرحال محنت کا نتیجہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے، اور پھر یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر نوجوان ذہن کی سرپرستی کی جائے تو ایسے نوجوان اس امت کے لیے، اس معاشرے کے لیے اور اس ماحول کے لیے بڑے قیمتی ہے، اور اس کی ایک زندہ مثال آج آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے اس عزیز فاضل نے، اس نوجوان بچے نے، مفتی عبید صاحب نے چند سالوں میں جو محنت کی اور جگہ کو بابرکت اور پر رونق بنایا، اس کی وجہ دو چیزیں ہیں۔ ایک ان کی صلاحیت والی عمر ہے، دوسرا اس کے ساتھ بڑوں کی سرپرستی۔ یقین کریں جہاں یہ دو باتیں جمع ہو جائے اس زمین کی زرخیزی اور خوبصورتی الگ شان کی ہوتی ہے۔ آج ہمارا ایک بہت بڑا قصور یہ ہے، بعض دفعہ ہم اپنے نوجوان بچوں کی حوصلہ افزائی کرنا نہیں چاہتے، ان کو آگے آنے کا موقع ہی نہیں دیتے، ہمیشہ ان کی ایک حوصلہ شکنی ہوتی ہے، وہ صلاحیتیں کھو جاتی۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نوجوان کسی بڑے کی سرپرستی کا ہاتھ اپنے سر پہ قبول ہی نہیں کرتا۔ دونوں صورتوں میں امت کا نقصان ہے۔ تو الحمدللہ جہاں نوجوان ذہن کی صلاحیتیں ہوں اور پھر بڑوں کی سرپرستی کا ایک مضبوط ہاتھ ہو تو اس کا نتیجہ پھر ایسی مجلس کی صورت میں سامنے آتا ہے جو آج الحمدللہ ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے میرے معزز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور مستورات بھی تشریف فرما ہوں گے، میں یہ عرض کروں گا کہ ہمیشہ ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیں، اور نوجوان ہمیشہ بڑوں کی سرپرستی کا ہاتھ اپنے سر کے اوپر رکھنا قبول کر لیں۔
دوسری بات، حدیث پاک کے درس میں ہم بیٹھے ہیں. حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ هو علم یحرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ. بہت غور کیجیے گا دوستوں. حدیث نام ہے اس علم کا جس کے ذریعے سے اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، آپ کے احوال کو، تینوں چیزوں کو پہچان لیا جائے. پاک پیغمبر کی زبان مبارک سے کیا نکلا، پاک پیغمبر کے جسم مبارک سے کیا عمل صادر ہوا، اور پاک پیغمبر پر جو احوال آئے، آپ نے جو کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے، آپ خاموش رہے، اگر یہ ساری چیزیں امت کے پاس آ جائے تو اس کو علم حدیث کہا جاتا ہے. آج جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی، یہ امت تک منتقل ہوئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک خوبصورت کلام، ایک بابرکت اور قیمتی بات آج اس مجلس تک پہنچ گئی ہے. دوستو، بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ فرامین کو سن کر سنتوں والی زندگی کو اختیار کریں. جب سے امت سے سنتوں کا نور نکلا ہے، سوائے بے برکتی کے، سوائے بیماریوں کے، سوائے نقصان کے اور کچھ بھی امت نے نہیں دیکھا. گزشتہ کل ایک بڑی تقریب میں ہمارے کراچی کے بزرگ شخصیت اور علمی شخصیت حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم، جو جانشین ہیں نمونہ اسلاف محدث کبیر حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب دامت برکاتہم نے اس مجلس میں بڑی عجیب بات فرمائی، سنت کی اہمیت سے متعلق، جو ہمیں سمجھنی چاہیے. فرمایا میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں اور تقریباً ہر عالم اور ہر امام مسجد کے پاس جاتے ہیں، آپ بھی غور کر لیں تو لوگ کہتے ہیں حضرت کچھ وقت سے حالات بڑے خراب ہیں، بیماریاں بڑھ گئی ہے، طبیعت صحیح نہیں رہتی ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں رک جاتا ہے، رزق روزگار کی بڑی تنگی ہے، لگتا ہے شاید کسی نے مجھ پہ کچھ کرا لیا ہے، بندش کر دی. یہ ایک آج کا عام مسئلہ ہے. تو حضرت فرمانے لگے کہ میں ان سے کہتا ہوں کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ نے بہت کچھ اپنے ساتھ خود کیا. یقین کریں کہ آج ہم اپنی زندگی کے بہت سارے نقصانات کے ذمہ دار خود ہیں. اور پھر حضرت نے اس کی ایک مثال دی، وہ میں عرض کروں. فرمانے لگے پہلے گھروں میں کمرے ہوتے تھے رہائش کے، تو ہم نے اس کو نام رکھا، سیکھ لیا کہ یہ بیڈ روم ہے. پھر مہمان خانہ ہوتا تھا، ہم نے بھی نام سیکھ لیا، ہم نے کہا یہ ڈرائنگ روم ہے. اسی طرح کہتے ہیں جس کمرے میں انسان آرام کرے اس کو کیا نام دیا؟ یہ بیڈ روم ہے. جس میں مہمان بیٹھتے تھے، مہمان خانہ ہوتا تھا، اس کا نام رکھا یہ ڈرائنگ روم ہے. ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آئی کہ اب جہاں انسان قضاء حاجت اور استنجا کرتا ہے، کہا یہ باتھ روم ہے. ایسا ہی، لیکن یہ باتھ روم، یہ استنجا خانے اور قضاء حاجت کی جگہ پہلے گھروں کے اندر نہیں تھی، گھروں سے باہر تھی. یہ بڑے حضرات یہی بتاتے ہیں، پہلے باہر تھی. گاؤں کے بزرگ احباب جب بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو گھروں سے اتنا فاصلے پہ چلے جاتے تھے، دور جا کے فارغ ہوتے تھے، پھر گھر آتے. ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ یہ بیت الخلاء جو باہر تھے یہ گھروں کے اندر آئے.
لیکن گھر کے اندر تو آئے، کمروں کے اندر نہیں تھے، کمروں سے باہر ہوتے. تو لہذا انسان آرام کر کے قضاء حاجت کے لیے کمروں سے باہر آتا تھا. ہمارے حضرت شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، فرمانے لگے جب کراچی آئے ایک گھر کی تلاش ہوئی، کسی نے کہا حضرت بڑا خوبصورت گھر ہے، کمرے بھی بڑے ہیں. کہا ہم نے اس ساتھی پر اعتماد کر کے گھر کا سودا کر لیا. لیکن جب گھر میں داخل ہوئے سامان لے کے تو پتہ چلا کہ گھر کے سارے جتنے بیت الخلاء تھے وہ تو کمروں کے اندر تھے، جیسے آج کل ہوتے ہیں. ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ بھئی مجھے اٹیچ بات کریں، کمرے کے ساتھ جڑا ہوا. تو حضرت فرماتے ہیں جب ہم گئے تو دیکھا کہ ہر کمرے میں بیت الخلاء اندر ہے. سب گھر والوں کو بڑا عیب لگا کہ یہ تو بڑی عیب کی بات ہے، بری بات ہے. جہاں انسان سوئے اس سرہانے کے قریبی بیت الخلاء کا دروازہ، کتنی بری بات. اب کیا کریں. تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم نے بیٹھ کے طے کیا کہ باقی کمروں میں رہائش رکھیں اور ایک کمرہ جو بیت الخلاء والا ہوگا اس کو ہم بند کر دیں گے. لہٰذا جو بیت الخلاء جائے گا تو اس کمرے کو استعمال کرے گا، اس کمرے میں ہم رہائش رکھیں گے. ایسا کیوں تھا؟ اب اصل بات اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے آج کل کے مسائل اور مشکلات ہیں اس کا سبب یہ شرارتی جنات، شیاطین اور یہ ناپاک نامناسب چیزیں ہیں. اور ان ساری چیزوں کے جمع ہونے کا جو مرکز ہے وہ بیت الخلاء ہے، جو حدیث پاک سے ثابت ہے. اسی لیے جب بیت الخلاء میں ایک مسلمان داخل ہوگا تو پہلے کون سا پیر رکھے گا؟ پہلے کون سا قدم رکھے گا؟ الٹا پیر رکھے گا. اور دعا کیا پڑھے گا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہر قسم کے خبیث چیزوں سے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو. تو آج تو سنت زندگی سے اتنی نکل گئی کہ بیت الخلاء جا رہے ہیں تو احساس نہیں کہ سیدھا پیر اندر پہلے رکھا یا الٹا رکھا، دعا پڑھی یا نہیں پڑھی، بس اندر فٹ سے چلے گئے، پھر فارغ ہو کے باہر آ گئے. حفاظت کی کوئی دعا نہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اندر کی وہ خبیث ناپاک چیزیں جسم کے ساتھ چمٹ جاتی ہیں. انسان باہر آتا ہے تو بہت ساری بیماریاں، پریشانیاں لے کے آتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، سنت والی زندگی میں اللہ نے برکت رکھی، خیر رکھی ہے، عافیت رکھی ہے اور سکون رکھا ہے. تیسری بات جو حدیث پاک سے متعلق ہے کہ ہر حدیث سے پہلے اس کی ایک سند ہوتی ہے. سند جیسے آپ نے ابھی سنا عن بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ، کہ اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ فرمایا بہز نام ہے. یہ اپنے والد حکیم سے، وہ اپنے والد معاویہ سے روایت کرتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں یہ امت تک پہنچی ہے بہت ہی احتیاط اور محفوظ طریقے کے ساتھ. آج اگر کوئی حدیث پاک پر اعتراض کرتا ہے، اور کیا ہے، منکرین حدیث بھی پیدا ہوئے، لیکن اس سے بڑھ کر جو فتنہ امت کے سامنے ہے وہ ناقدین حدیث کا ہے. ایک ہوتا ہے کسی چیز کا انکار کرنا، میں مانتا ہی نہیں ہوں اس چیز کو. ایک ہوتا ہے انسان کا مانتا ہوں لیکن یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ خرابی، یہ تنقید کہلاتی ہے. اعدائے دین نے حدیث کا انکار بھی کیا ہے، منکرین حدیث بھی پیدا ہوئے، لیکن سب سے بڑا فتنہ جو آج تک امت کے سر پہ ہے
اور سب سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے وہ ناقدین حدیث کا ہے، جو حدیث پر تنقید کرتے ہیں۔ بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ 1446 ہجری چل رہا ہے نا اسلامک سن، 1450 سال پہلے کی ایک بات آپ کہتے ہیں یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی حدیث ہے، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آج تو انسان کو 3 دن پہلے کی بات یاد نہیں ہوتی، 1 دن پہلے کی بات یاد نہیں ہوتی، آپ کہہ رہے ہیں یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ تو اس امت پر بہت بڑا احسان ہے محدثین کے طبقے کا، جنہوں نے حضور علیہ السلام کی احادیث کو محفوظ بھی کیا، اور پھر صرف محفوظ نہیں کیا بلکہ یہ بھی امت پر واضح کیا کہ یہ حدیث آپ تک اگر منتقل کی جا رہی ہے تو اس منتقل کرنے والوں کے نام کیا ہے، صرف ان کے نام نہیں، ان کے والد کے نام کیا ہے، ان کے دادا کا نام کیا ہے، وہ کس قوم کے ہیں، وہ کب پیدا ہوئے، کب ان کا انتقال ہوا، کہاں ان کی قبر بنی، سب چیزیں امت کے سامنے رکھی۔ اور ایسا کرنے والے لوگ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، وہ معمولی لوگ نہیں تھے، وہ صالحیت اور تقوی کے اس مقام پر تھے کہ میں اور آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں وہ کون سے صحابی ہیں جن کو محدث صحابی کہا جاتا ہے، جن کے پاس سب سے زیادہ حدیث ہیں؟ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ اقل صحبتاً و اکثر استفادتاً، حضرت ابو ہریرہ وہ شخصیت ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی صحبت بہت کم ملی، تقریباً 4 سال، غزوہ خیبر میں مسلمان 4 سال، لیکن سب سے زیادہ حدیث کی روایت کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں لوگ شک کرتے تھے کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں کہاں سے بیان کرتے ہیں، تو فرمایا میں ایسے بیان کرتا ہوں کہ جب میں اسلام میں داخل ہوا، ایمان لایا، تو میں نے دیکھا کہ جو میرے انصار بھائی تھے، انصار صحابہ تھے، ان کی زمینیں تھیں مدینہ منورہ، وہ زمینوں میں کام کرتے تھے۔ جو مہاجرین صحابہ تھے وہ تاجر تھے، وہ تجارت میں مشغول تھے۔ لیکن ابو ہریرہ جب اسلام لائے تو آپ علیہ السلام کے ہو کر رہے ہیں، پھر آپ کے دروازے سے ہٹے نہیں، بھوک پیاس سب چیزیں برداشت کی، لیکن حضور علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ محفوظ کر کے امت تک منتقل کیا۔ اتنے بڑے درجے کے انسان، لیکن جب ان کے انتقال کا وقت آیا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے ان کے دائیں بائیں، رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو بڑے باہمت انسان تھے، موت سے ڈر گئے، ابھی تو جب روح قبض ہوگی تو محبوب سے، ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے گی۔ اور میں موت سے نہیں ڈرتا، میں تو موت کا مشتاق ہوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام سے، اپنے سے پہلے گئے ہوئے ساتھیوں سے ملاقات ہوگی۔ لیکن رونا اس بات کا ہے کہ ابو ہریرہ دنیا سے جا رہا ہے، سفر لمبا ہے، لیکن دونوں ہاتھ عمل سے خالی ہیں۔ جس شخصیت کی ساری زندگی اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک ایک بات محفوظ کرنے میں، حفاظت حدیث میں، حفاظت سنت میں، اتباع شریعت میں گزری ہو، ان پر آخرت کا، قبر کا اتنا خوف سوار تھا۔ اتنے پاک صاف لوگ تھے جنہوں نے امت تک اس حدیث کو منتقل کیا ہے۔ دوستو، کیا اس حدیث کے صحیح ہونے میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ جس کو نقل کرنے والے اتنے پاک لوگ تھے۔
تو حدیث کی سند جو ہوتی ہے اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، اور الحمدللہ یہ اس امت کی خاصیت بھی ہے، خصوصیت بھی ہے کہ ہمارے پاس صرف حدیث نہیں ہے بلکہ ایک ایک حدیث کی سند اور اس سند کی پوری تفصیل اور ترتیب الحمدللہ موجود ہے۔ چوتھی بات جو کتاب الحمدللہ آج کی مجلس میں مکمل ہو رہی ہے وہ مشکات المصابیح ہے، اور یہ وہ حدیث کی کتاب ہے کہ جس کو درس نظامی یعنی جو اصول علم کی زندگی ہے اس کے آخری سال سے ایک سال پہلے پڑھایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ میں سے بہت سارے احباب اس سال مجلسوں میں گئے ہوں گے کہ آج کیا ہے، ختم بخاری شریف ہے نا۔ ختم بخاری شریف وہ مجلس ہوتی ہے جس میں آپ کے بھائی، بھتیجے، بھانجے، چچزاد، پھوپھیزاد، پڑوسی، دوست جب ختم بخاری ہو گئی تو وہ عالم بن گئے۔ مشکات اس سے ایک سال پہلے پڑھائی جاتی، وہ جس نے مشکات پڑھ لی اس کو عالم یا عالمہ بننے میں اب کتنا وقت رہ گیا؟ ایک سال رہ گیا، یہ ایک سال پہلے کی کتاب ہے۔ لیکن مشکات المصابیح بڑی شان والی کتاب ہے، اتنی بڑی شان ہے اس کی کہ علماء نے لکھا ہے کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اس میں طویل عرصے تک علماء تیار ہوتے تھے تو مشکات المصابیح مکمل کر کے وہ عالم بنتے تھے۔ جس نے مشکات پڑھ لی ہوتی وہ عالم کہلاتا تھا۔ یہاں صحاح ستہ جو حدیث کی مشہور 6 کتابیں ہیں، یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، 6 کتابیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے، حدیث کی صحیح ترین کتابیں، اس کا علم بر صغیر پاک و ہند تک پہنچا ہی نہیں تھا۔ وہ کب آیا؟ جب محدث ہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ حج پہ تشریف لے گئے، اور جب وہ حرمین گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو حدیث کے عجیب حلقے ہیں، بڑے بڑے محدثین بیٹھے۔ تو ان کی والدہ حج کر کے واپس آئی، حضرت شاہ صاحب وہیں رہ گئے۔ شیخ ابو طاہر المدنی المقدسی سے انہوں نے صحاح ستہ کا علم حاصل کیا، اور جب وہاں سے واپس اپنے ملک ہندوستان آئے تو ان احادیث کو اپنے ساتھ لے کر آئے، وہ کتابیں اپنے ساتھ لے کر آئے۔ ان کے آنے کے بعد بر صغیر پاک و ہند کے اندر صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اس حدیث کے اسباق شروع ہوئے۔ ورنہ اس سے پہلے اگر کوئی عالم بنتا تھا تو کون سی کتاب پڑھ کے؟ مشکات المصابیح، جس کا ابھی درس چل رہا ہے۔ یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہ بہت بڑی شان والی کتاب ہے۔ اور اس سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں، جامع ہیں، جنہوں نے یہ احادیث جمع کی ہے، صاحب مشکات جو ہے وہ مسلک کے اعتبار سے انتہائی سخت قسم کے شافعی ہیں، شافعی المسلک ہیں، اور ہم مسلک کے اعتبار سے کس امام کے متبع ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وسعت ظرفی، دل کا بڑا ہونا، وسعت قلبی، یہ جتنا اہل علم کے اندر ہے اور کسی طبقے میں نہیں، کہ آپ بیٹھے ہیں حنفی بن کر، ہم مسائل پر عمل کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن آپ کے استاذ نے جو آپ کو کتاب پڑھائی، اس کتاب کے جو جامع ہیں، جو مصنف ہیں، وہ حنفی ہے ہی نہیں، وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد۔ تو معلوم ہوا کہ علم انسان کو تنگ نظر نہیں بناتا۔ آج لوگ کہتے ہیں علماء میں وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، یہ اسپیس نہیں دیتے۔
اس سے بڑی اسپیس کیا ہوگی دوستوں کہ ہمارے تمام مدارس کے اندر جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں شاید ہی کوئی ایسی ایک کتاب ہو جو ہمارے احناف کی ہو. تقریباً حضرات شوافع ہے، حنابلہ ہے، مالکیہ ہے. تو یاد رکھیں جب دین کا صحیح علم انسان کے پاس ہوتا ہے آپ کے دل میں بھی وسعت آئے گی، آپ کے دماغ میں بھی وسعت آئے گی، آپ اس امت کے ہر طبقے کو کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو دعوت بھی دیں گے، ان کو اپنے آپ سے قریب بھی کر سکیں گے. پانچویں اور آخری بات وہ حدیث سے متعلق. اس حدیث کے جو راوی ہیں بہز ابن حکیم، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور وہ روایت کرتے ہیں بہز کے دادا سے. تو بہز کے والد کا نام ہے حکیم اور بہز کے دادا کا نام ہے معاویہ. یاد رہے گا دوستو، بہز کے والد کا نام کیا ہے؟ حکیم، اور دادا کا نام معاویہ. وہ فرماتے ہیں کہ انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے سنا، یقول فی قولہ تعالی، آپ علیہ السلام فرما رہے تھے اللہ تعالی کے اس قول کے بارے میں. کون سا قول؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جن کو لوگوں کے لیے نکالا گیا. للناس ای لاحداء الناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے تمہیں نکالا گیا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ آل عمران میں. اس آیت مبارکہ کی تفسیر فرما رہے ہیں، غور کیجیے گا، اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں کون؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس آیت کی تفسیر فرما رہے ہیں. معلوم ہوا کہ قرآن کریم کو سمجھنے کا سب سے پہلا ذریعہ وہ کن کے فرامین اور احادیث ہیں؟ حضور علیہ السلام. اور خود قرآن کریم میں آپ کے لیے فرمائے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے آپ پہ یہ کتاب اتاری تاکہ آپ اس کتاب کو لوگوں کے لیے آسان کر دیں، لوگوں پہ واضح کر دیں. پیغمبر کی حدیث پہلا ذریعہ ہے قرآن کریم کو سمجھنے. تو اب اس آیت کا کیا مطلب کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے؟ تو آپ علیہ السلام اس کی وضاحت فرماتے ہیں. انتم تتمون 70 امتا. انتم، تم اپنی امت کو خطاب کر رہے ہیں آپ علیہ السلام، تم وہ لوگ ہو کہ جو مکمل کرنے والے ہوں 70 امتوں کو. کتنی امتوں کو؟ 70. تمہارے آنے سے امتوں کی تعداد مکمل ہو کے کہاں تک پہنچ گئی؟ جی 70 تک پہنچ گئی. 70 میں ایک کم کریں تو کیا بنتا ہے دوستوں؟ 69. اور ایک بڑھائیں تو کیا بنتا ہے؟ 70 میں ایک بڑھائیں تو کیا بنتا ہے؟ 71 بنتا ہے. ٹھیک ہے. فرمایا تمہارے ذریعے سے امت کی تعداد کہاں تک پہنچ گئی؟ 70 تک پہنچ گئی. ٹھیک. اب ایک سوال ہے یہاں پر کہ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء علیہ السلام تک کتنے پیغمبر تشریف لائے؟ کوئی بتا سکتا؟ کل پیغمبروں کی تعداد کم و بیش کتنی ہے؟ 1 لاکھ. یہ تو اسکول میں بھی ہمیں پڑھایا گیا، یہ تو ہر بچے کو معلوم ہوتا ہے کہ کم و بیش انبیاء کی، پیغمبروں کی تعداد کتنی ہے؟ 1 لاکھ. 1,24,000 انبیاء ہے تو امتیں کتنی ہونی چاہیے؟ 1,24,000 تو ہونی چاہیے. ہر پیغمبر آتا ہے تو ایک امت اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے. یہاں فرمایا آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو کہ تمہارے آنے سے امتیں کتنی ہو گئی؟ 70 ہو گئی. 70 ہو گئی. اور جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ امتیں کتنی ہونی چاہیے؟ 1,24,000 ہونی چاہیے.
تو 70 اور 1,24,000 کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں۔ تو یاد رکھیں کہ حدیث کو بھی سمجھنا پڑتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ واقعی انبیاء تو 1,24,000 تھے، لیکن خود آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے انبیاء ایسے گزرے کہ جن کو نبوت تو ملی، لیکن ان کے حصے میں ایک امتی بھی نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے حصے کی محنت دعوت خوب کی، لیکن اللہ کی شان ایک امتی بھی ان کے ساتھ نہیں مل سکتی، ایسا بھی۔ تو ایسے انبیاء جن کے ساتھ امتیں جڑی ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ 70۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ بے شک انبیاء کی تعداد تو 1,24,000 سے کم و بیش ہے، لیکن بہت سارے انبیاء ایسے ہیں کہ جو شریعت میں اور کتب میں احکامات میں ایک ہیں، ان کو مستقل الگ کتاب نہیں ملی، الگ شریعت نہیں ملی، بلکہ ایک کتاب، ایک شریعت، ایک اصول کو لے کر وہ چلتے رہے۔ البتہ وہ انبیاء جن کو مستقل شریعت ملی، مستقل احکامات ملے، وہ تقریباً 70 بنتے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا ایک جواب بڑا خوبصورت دیا گیا کہ جو 70 فرمایا نا، 70، یہ ایک عربی محاورے کے اعتبار سے ہر قوم کے اندر جب کسی چیز کی کثرت بیان ہوتی ہے نا، کثرت کسی چیز کی زیادتی، وہ الگ الگ عدد ذکر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں عرض کروں، اردو بولنے والے جب بات کرتے ہیں تو جب غصے میں آتے کہتے ہیں میں نے 100 دفعہ اس کو یہ بات کہی، کہتے ہیں نا 100 دفعہ میں نے اس کو یہ بات کہی، تب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ حالانکہ ممکن ہے 100 دفعہ نہیں کہا ہوگا، 20، 22، 23 دفعہ کہا ہوگا۔ جب پشتو بولنے والے احباب بیٹھے ہوں گے، سمجھتے ہیں پشتو؟ تو پشتو زبان میں ہمارے ہاں کہتے ہیں ماؤ تشل زلو گے، کہتے ہیں یہ ایک عدد بن جاتا ہے دوستو۔ اب ضروری نہیں کہ اس نے واقعی 20 مرتبہ ہی بولا ہو، لیکن ایک زبان کی ترتیب چل پڑتی ہے۔ عرب لوگ جب بھی کسی چیز کی زیادتی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں 70 مرہ، میں تو 70 بار اس کو بول چکا ہوں، 70 بار۔ کسی بھی چیز کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے وہ جو عدد استعمال کرتے ہیں وہ کتنا ہے؟ 70 ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی امت کی تعریف فرمائی، انتم خیرھا واکرمھا علی اللہ، لیکن ان 70 امتوں میں تم سب سے زیادہ خیر پر بھی ہو، تم سب سے زیادہ معزز بھی ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ یہ امت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ خیر والی بھی ہے اور عزت والی بھی۔ خیر والی کیوں ہے سب سے زیادہ؟ کیوں اس امت پہ خیر سب سے زیادہ غالب ہے؟ ایک وجہ اس کی یہ بیان کی گئی چونکہ یہ سب سے آخر میں آئی، سب سے آخر میں آئی۔ اگر ان سے زیادہ کوئی خیر والا ہوتا نا تو اس کو آخر میں رکھا جاتا۔ ابھی دیکھیں انشاءاللہ جب ہماری یہ بابرکت مجلس ختم ہوگی تو بہت سارے احباب، بزرگ، علماء سب ہمارے سروں کے تاج بیٹھے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ دعا کے لیے وہ بزرگ آئے جو سب سے زیادہ خیر والے، آخر میں سب سے زیادہ خیر والے کو رکھا جاتا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ یہ امت سب سے زیادہ خیر والی اس لیے ہے کہ ان کے حصے میں جو پیغمبر آئے ہیں وہ سب سے زیادہ خیر والے۔ تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ اس امت کے حصے میں جو کتاب آئی ہے قرآن کریم، وہ سب سے زیادہ خیر والی کتاب ہے۔ اور چوتھا جواب بڑا خوبصورت ہے کہ یہ امت سب سے زیادہ خیر والی اس لیے ہے کہ اس امت میں ایسا طبقہ ہے کہ جن کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے۔ وہ طبقہ کن کا ہے دوستو؟ علماء کا۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ ان کے علماء کو انبیاء کا وارث فرمایا گیا۔ پھر فرمایا اور یہ امت سب سے زیادہ معزز بھی ہے اللہ کے نزدیک۔ معزز کیوں ہے؟ معزز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ساری امتوں کے مقابلے میں اس امت کی ایک الگ شان ہوگی، اور وہ شان کیا ہوگی
خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب سے پہلے اپنی قبر سے میں اٹھوں گا، پھر میرے ساتھ ابو بکر و عمر حضرات شیخین اٹھیں گے، پھر میں بقی والوں کو لوں گا، پھر جنت المعلات مکہ مکرمہ والوں کو لوں گا، پھر اپنی امت کے اس طبقے کو لوں گا کہ جن کی اللہ بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائیں گے، اور اس دن میرے جھنڈے کے نیچے آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے جھنڈے کے نیچے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں، اور چلتے 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 میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، اور اس دروازے کی کنڈی میں سب سے پہلے کھٹکھٹاؤں گا، اندر سے فرشتہ پوچھے گا کون؟ تو میں کہوں گا انا محمد و امتی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرے ساتھ میری امت بھی آئی ہے۔ تو اندر سے فرشتہ کہے گا بالکل آپ کے لیے ہی مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے آپ ہی یہ دروازہ بجائیں گے، آپ کے لیے یہ دروازہ کھلے گا، اور آپ اور آپ کی امت سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس حدیث کا مصداق بنائے، اس حدیث کی برکات نصیب فرمائے، اور اس پاکیزہ بابرکت مجلس کی برکت سے قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی معیت میں اول وہلہ میں اول جماعت کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، کہتے ہیں حضرت مولانا خالد عباسی صاحب